إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس پاک پروردگار عز و جل نے اپنی خاص رحمت سے ہم حقیر بندوں کو عزیز ترین بنانے کے لیے ایک بار پھر ہماری زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی عطا ہے اور بہت بڑا کرم ہے۔ یقیناً اس کے کرم اور اس کے فضل کے بنا پر اس نیکیوں کے موسم بہار کو کوئی نہیں پا سکتا۔ آپ جب اپنے آزو اور بازو میں اپنے دائیں اور بائیں آگے پیچھے دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے بیچ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کل تک چلتے تھے، آپس میں بات چیت ہوتی تھی، محبت و مسوت کا پیغام سناتے تھے، دیتے تھے، لیتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر وہ کسی کو نوازتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر کسی کو نہیں دیتا ہے تو یہ اس کا انصاف ہے۔ اگر اللہ کسی کو نوازتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کا اکرام ہے، اور اگر کسی کو نہیں دیتا ہے تو یہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہے، وہ اس کا مستحق نہیں تھا، اور یہ اس کا انصاف ہے۔ اگر اللہ کسی کو جنت میں داخل کر دے معاف کر کے تو یہ اس کی نوازش ہے، مگر کسی کو جہنم میں داخل کر دے یہ اس کا انصاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، جس کا اندازہ ایک بندہ لگا ہی نہیں سکتا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایمان کے حالت میں اور صحت کے حالت میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اور اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو ایمان و عافیت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس سال بھی رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام اور دیگر عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو اسے اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور آئندہ آنے والی زندگیوں میں پروردگار ہمیں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ سال کے بھی روزے بحالت ایمان، بحالت صحت و عافیت ہمیں نصیب فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہے یاد دہانی کے تعلق سے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینوں میں کیا کچھ بیان کیا جاتا ہے تقریباً آدھے لوگوں کو آدھا تو معلوم ہی رہتا ہے،
اسی لیے میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آج جو ہم سبق پڑھ کر کے بھول گئے ہیں پچھلے سال، ہمارے ذہن سے جو باتیں نکل گئی ہیں، ہم نے بہت سارے اسباق پڑھے رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق، اس کے فیوز و برکات کے متعلق، وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں کیونکہ ہم بھولنے کے عادی ہیں، ہمیں عادت لگی ہوئی بھولنے کی، اور ویسے بھی دین کی باتیں ذہن سے زیادہ جلدی نکلتی ہیں اگر اس کو ریپیٹ نہ کرتا رہے انسان تو اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کریں، نصیحت لوگوں کو فائدہ، مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی، ضرور پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم جانیں گے کہ رمضان کے فیوز و برکات کو، جو برکتیں، جو رحمتیں ہیں، جو سکینتیں نازل ہوتی ہے اس مہینے میں خاص طور سے، اس کو ایک انسان کیسے ضائع کر دیتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس پر پانی کیسے پھیر دیتا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ کہ ہم اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے جو برکات ہیں، جو ثمرات ہیں، جو فیوز ہیں، جو سکینت ہے، جو رحمتیں ہیں، اس کی حفاظت ہم کیسے کریں گے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے متعلق بہت ساری آج میں باتیں نہیں کرنے والا ہوں۔ فضیلت کے بارے میں تو اتنی بات جو صحیح بخاری شریف کتاب الصوم، صحیح مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے حالت میں نیک نیتی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے روزوں کا، ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ویسے غفرہ کا لفظ اور مغفرت کا لفظ سنتے 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 اتنے ہم عادی اور ہو گئے ہیں اور اتنے پک گئے ہیں کہ اب اس کی معنویت اور اس کی فضیلت ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ یہ ہے کیا؟ ارے جہاں دیکھو وہی وضو کرو تو وہی مغفرت، وہی نماز پڑھو تو وہی مغفرت، وہی دعا کرو تو وہی مغفرت، وہی قرآن کی تلاوت کرو تو وہی مغفرت۔ آخر کہاں لے کے جائیں گے مغفرت؟ کہاں لے کے جانا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہاں لے کے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ مغفرت ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ یہ مغفرت ہے کیا چیز؟ اس مغفرت کے اندر معنویت کتنی ہے، جامعیت کتنی ہے، اور یہ کتنی عظیم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مغفرت کے بغیر کوئی بھی جنت نہیں جا سکتی، کیونکہ کوئی بھی انسان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ معصوم عن الخطا تو ہے نہیں، معصوم عن الخطا تو ہے نہیں۔ سارے لوگ گناہوں کا مرکب، گناہوں کا منبع، گناہوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے، اور آج نیکیوں کے نام پر جہاں گناہ ہے وہاں ہمیں مغفرت کی اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں دوڑو، چلو، بھاگو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایسے دوڑو کہ کہیں رکنے کی ضرورت نہ پڑے، کہیں لال بتی کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، کوئی لال جھنڈی کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ایک ہی راستہ ہے کائنات کے اندر، ایک ہی راستہ، جس راستے پر کوئی لال بتی کا چکر ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، اس پر کوئی ٹریفک نہیں ہے،
باقی سارے راستوں میں 40 کی سپیڈ، 50 کی سپیڈ، 30 کی سپیڈ، اس سے زیادہ جاؤ گے تو چالان ہے، اس سے زیادہ جاؤ گے تو جرمانہ ہے، جہاں بھی چلے جاؤ۔ مگر ایک راستہ ایسا ہے، ایک ہی راہ ایسی ہے جس راہ میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کوئی تمہاری ٹانگ نہیں کھینچے گا، کوئی لال بتی نہیں جلائے گا، کوئی لال جھنڈی نہیں دکھائے گا تم کہ اپنی رفتار کو، اپنی تیزی کو کم کرو، بلکہ اور کہے گا کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ جب تک کہ منزل مقصود جنت نہ پہنچ جاؤ۔ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے پروردگار عز و جل کی مغفرت کی طرف دوڑو، چلو، بھاگو۔ اور بعد میں کہا اس جنت کی طرف جس جنت کی وسعت کا عالم یہ ہے زمین و آسمان کے برابر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے برابر ہی اتنی بڑی جنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ خالی پیمانہ ہے، یہ ایک ناپ ہے۔ زمانہ عرب میں، عرب معاشرے میں جب بھی کسی چیز کی انتہا، کسی پیمائش، کسی مسافت اور کسی لمبائی کا اگر اس کی انتہا بتانا مقصود ہوتی تھی تو ایسی صورت میں وہ بتا دیتے تھے کہ زمین و آسمان کے برابر۔ آج یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کتنے لمبے ہونا، زمین و آسمان کے برابر۔ تو یہ ایک وسعت کی انتہا ہے، یہ ایک تمثیل ہے، ایک بات سمجھنے کے لیے بیان، سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ورنہ جنت کی وسعت کا عالم کیا ہے کوئی انسان نہیں جانتا اسے۔ تو جب مغفرت کی طرف پہلے آؤ گے، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ تمہارا ہوگا جنت، کیونکہ بغیر مغفرت اور رحمت کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہر مقام پر مغفرت کا مژدہ اور مغفرت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس میں تمہارے اگلے گناہ معاف، یہ کام کرو گے تو اس میں پچھلے گناہ معاف، یہ کام کرو گے، یہ روزے رکھو گے تو اگلے پچھلے دونوں 2 سال کے گناہ معاف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے بندوں کے تئیں رحمت و شفقت کا معاملہ ہے پروردگار عز و جل کا، تاکہ اس کا ایک ادنا سے ادنا ترین مسلمان بندہ، ادنا سے ادنا ترین انسان، ادنا سے ادنا ترین کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو توحید پرست ہے، جو شرک سے پاک ہے، جو کفر سے جس کا ایمان آلودہ نہیں ہے، ویسا ہر بندہ اس پروردگار عز و جل کی اس وسعت ترین عبادت کے اس جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو جب تک مغفرت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کو جنت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے جنت میں داخلے کے لیے رب کی مغفرت، اس کی رحمت کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس کے رسول کے زبانی اس بات کو واضح کر دیا کہ اب رمضان آ گیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ ابھی شعبان میں کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ اس رات کو صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے آپ بندے کو رات بھر جس انداز میں روزانہ معمول کے مطابق عبادت کرتا جائے، معمول کے مطابق وہ سوتا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جوش مارتا ہوا اس کی وہ رحمت، اس کی رحمت، وہ اپنی رحمت سے تمام بندوں کو معاف کر دیتا جتنے مسلمان مومن ہے، جیسا کہ شعبان کے بیان میں یہ بات آ چکی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس کے بعد ابھی 15 دن کا بھی گیپ نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا مقدس اور عظیم ترین مہینہ عطا کر دیا، جس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی محروم کر دیا وہ سارے فقد حرم خیر کلہ، وہ سارے کی ساری رحمتوں اور تمام خیر سے، تمام بھلائی سے وہ محروم کر دیا گیا۔ غرض کی رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے پورے مستعدی کے ساتھ اس کا اہتمام نہیں کیا، جس نے اس کے طریقے کے مطابق رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، جس نے قیام اللیل کے انداز میں نہیں کیا، جس نے تراویح کی نماز مسنون طریقے سے نہیں پڑھی،
جس نے سحری مسنون طریقے سے نہیں کھایا، جس نے افطار سنت کے مطابق نہیں کیا، ایسے آدمی اس خیر سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام آدمی ایمان کے حالت میں نیک نیتی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ میں کہیں کوئی چوک اور گڑبڑی تو نہیں کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول یہ مژدہ سناتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ معاف، جو کر لیا تھا اب تک سب کے سب معاف، سارے گناہ معاف۔ اس فضیلت کو چونکہ یہ بہت تفصیلی بات بارہا آتی ہے ہر رمضان میں بھی، اس لیے آگے چلتے ہیں ہم۔ رمضان کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے روزے داروں کا بھی احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ جس کا احترام اللہ کر دے، جس کا احترام اللہ کرے، پھر اس کا احترام ساری مخلوق کرتی ہے۔ آپ نے پچھلے خطبات میں بھی یہ بات سن رکھی ہے کہ جس بندے کی تعریف اللہ کر دے، جس بندے کی عزت اللہ کر دے، جس بندے کے اوپر سلام اللہ بھیج دے، اللہ اکبر، ساری مخلوقات اس کے غلام ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جعلنا اللہ منہم جميعا۔ اللہ ہم سب کو اسی زمرے میں شامل کر دے۔ روزے دار جو اب حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی میں بتانے جا رہا ہوں، اس کے اندر روزے دار کی بھی فضیلت ہے، اور روزے دار کی کیا اہمیت، اس کا کیا مقام ہے، اور روزے کی بھی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الصوم اور صحیح مسلم شریف کتاب الصیام میں فرماتے ہیں، پہلے بات ضمنی طور پر، انسان جب کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، انسان جب کوئی کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے،